اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بہت سارے ساتھیوں نے دوستوں نے مجھ سے کہا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پہ کوئی آپ مختصر کلپ ہی صحیح اس کو ریلیز کریں، تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ میں عید الاضحیٰ کے اوپر، بقرعید کے اوپر، قربانی کے جانور کے بارے میں کیا بات کروں، مگر ہاں مجھے ایک چیز مجھے سمجھ میں آئی، وہ یہ ہے کہ سورہ حج 22واں سورہ قرآن مجید کا ہے، اور اس میں تفصیلاً حج کے بارے میں، اس کے جو ارکان ہیں اس کے اوپر باتیں ہوئی ہیں، اور یہاں تک آیت موجود ہے کہ جہاں ارشاد پروردگار عالم ہے کہ نہ تمہارا خون پہنچتا ہے اور نہ گوشت پہنچتا ہے، جو کچھ بھی پہنچتا ہے وہ تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو یہ بات بڑی عجیب و غریب ہے کہ محلے کے کچھ لوگوں نے، کچھ احباب نے، کچھ دوستوں نے مل کے بہت دور کا سفر اختیار کیا اور وہاں پہ 5 5 گھنٹے صرف کرتے ہیں، گائے ڈھونڈتے ہیں، اس کی قیمت دیکھتے ہیں، اس کی قیمت پہ بارگیننگ ہوتی رہتی ہے، کسی کی سینگ ٹھیک نہیں ہوتی ہے، کسی کے پیر کے اندر عیب ہوتا ہے، بکرے دیکھنے جائیں تو پھر کان کٹے ہوئے ہوتے ہیں، پھر سینگ اس کی ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے، پیر کے اندر بھی، اس کے اندر جو ہے وہ پیر بھی ٹھیک نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر بھی چلنے میں بکرے کو دقت ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اتنا تو پتہ چل گیا کہ اللہ کے روبرو جو بھی چیز جائے گی وہ عیبدار نہیں جائے گی، وہ بہترین چیز جائے گی۔ یہی بات ہے کہ جب ہم اپنی خریداری کے لیے جاتے ہیں اور گوشت خریدنے کے لیے مارکیٹ میں جاتے ہیں تو ہم کبھی نہیں پوچھتے ہیں کہ یہ مطلب اللہ اکبر کر کے آپ نے اس کو ذبح کیا تھا یا نہیں کیا تھا، یا اس کے کان کٹے ہوئے تو نہیں تھے، یا اس کے دانت تو دو تھے، چار تھے، یہ بھی نہیں ہم پوچھتے ہیں۔ یہ بھی نہیں ہم پوچھتے ہیں کہ اس کی سینگ ٹوٹی ہوئی تھی، کان کیسے تھے، پیر کیسے تھے، ہم اپنے لیے خرید لیتے ہیں۔ مگر یہاں پہ جو بقرعید کا، عید الاضحیٰ کا معاملہ ہے، جسے یہ سب سے بڑی عید کہا جاتا ہے، حالانکہ سب سے زیادہ جو سیلیبریشن منائی جاتی ہے وہ عید الفطر پہ ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ خوشی جو ہے روزے کے اختتام کے بعد یکم شوال کو عید الفطر کی صورت میں آتی ہے، مگر یہ سب سے بڑی عید اس لیے کہلاتی ہے کہ یہ قربانی کی یادگار ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام سے پوچھا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، آپ کی رائے کیا ہے؟ تو قرآن مجید میں آیت موجود ہے جس پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ آپ اس حکم کو بجا لائیں جو آپ کو ملا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ نہیں، یہ لفظ نہیں ہے، صابر کا لفظ نہیں ہے، واحد کا لفظ نہیں ہے، جمع کا لفظ ہے۔ آپ نے کہا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، آپ نے جو خواب میں حکم دیکھا ہے اس کو بجا لائیں، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ اس کا مطلب یہ پتہ چلا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل ذبیح اللہ، اللہ کے ذبیحہ، جن کو ذبح کیا گیا ہو، تو وہ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ میرے علاوہ اور بھی صابرین ہیں، اور بھی صابرین ہیں، وہ جانتے تھے، تو انہوں نے جمع کا صیغہ استعمال کیا کہ آپ مجھے انشاءاللہ صابرین میں پائیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ اچھا، ہم نے یہ دیکھا سورہ حج 22واں سورہ قرآن مجید کا، اس میں حج کے جو رکن ہیں ان پہ تفصیلاً بات چیت بھی ہوئی ہے، اور اس میں یہ آیت بھی موجود ہے کہ نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے، نہ تمہارا خون پہنچتا ہے، بس تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو یہ ساری محنت کس چیز کے لیے ہو رہی ہے؟ یہ جو ہم اتنی دور سفر اختیار کر کے دوستوں کو اپنے ساتھ شامل کر کے سوزوکی کے اوپر، گاڑیوں کے اوپر ہم اتنی دور جاتے ہیں اور وہاں سے جا کے 5 5 6 6 گھنٹہ سرف کرتے ہیں، اور کوئی 10 لاکھ بولتا ہے، بیل کی قیمت، گائے کی قیمت 10 لاکھ ہے، 9 لاکھ ہے، 8 لاکھ ہے، بکروں کی قیمت ہے 1 لاکھ ہے، 2 لاکھ ہے، 1.5 لاکھ ہے، جتنی بھی ہے اپنے استطاعت کے حساب سے مختلف ہوتی ہے، اس میں بارگیننگ ہو رہی ہے، گھنٹوں گھنٹوں ہو رہی ہے، اور بکرے دیکھے جا رہے ہیں کہ پیر کے اندر کوئی اس کو چلنے میں دقت تو نہیں ہو رہی ہے، کان اس کا کٹا ہوا تو نہیں ہے، سینگ اس کی ٹوٹی ہوئی تو نہیں ہے کہیں سے، اور اس کے دانت چیک کیے جا رہے ہیں، اس کو پورا مکمل طور پہ پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے کہ کوئی عیب دار جانور تو نہیں ہے جو ہم لے جا رہے ہیں، کیونکہ
یہ تو صرف ان جانوروں کے اوپر قانون اپلائی ابھی ہم کر رہے ہیں جس کو اللہ کے حضور ہم بھیج رہے ہیں کہ وہ عیب دار نہیں ہونا چاہیے، بے عیب ہونا چاہیے۔ ہم کھانے کے لیے چیز خریداری کے لیے گوشت تو عیب دار کھا لیں گے، لے لیں گے، نہیں پوچھیں گے اس سے قصائی سے، مگر جو عید الاضحیٰ کے اندر ہم قربانی دے رہے ہیں اس میں ہم ضرور پوچھیں گے اور دیکھیں گے، عین الیقین آنکھ سے یقین کریں گے کہ کان صحیح ہیں، دانت صحیح ہے، اس کا سینگ صحیح ہے، اس کی پیر صحیح ہے، چلنے پھرنے میں صحیح ہے، صحت مند ہے، اور اس کے بعد بارگیننگ میں ہم طے کر کے جو بیچ کی قیمت طے ہوتی ہے وہ پیسہ دے کے وہ جانور ہم لے آتے ہیں۔ اچھا، جب ہم جانور لے کے آ جاتے ہیں تو اس کو محلے میں پھرایا جاتا ہے، گھمایا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے، سب اپنا اپنا دکھاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ ہم نے 10 لاکھ میں لی ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ تو ہم نے 8 لاکھ میں لی ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہم نے اس کے علاوہ 3 بکرے اور بھی لیے ہیں اور اس کی قیمت اتنی اتنی ہے۔ دکھاوا بہت ہوتا ہے، بہت زیادہ لوگ دکھاوا کرتے ہیں، اور بچوں کو خاص کر اس چیز کا بہت شوق ہوتا ہے کہ باہر وہ لے کے اس کو ٹہلاتے ہیں، لے جاتے ہیں، اس کے گلے میں پٹا ڈالتے ہیں خوبصورت سا، اس کو سجاتے ہیں اور اس کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ سجا کے وہ باہر نکالتے ہیں۔ تو اب لوگ ضرور پوچھیں گے کہ بڑا خوبصورت ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا یقین کر لیں کہ جو چیز اللہ کی راہ میں دی جاتی ہے، اور وہ بھی کروڑوں کی تعداد میں، ایک باپ نے اپنے ایک بیٹے کو تحقیق کیا تھا، چھری چل گئی تھی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ دمبا آ گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھے تھے کہ ان کا فرزند ذبح ہو گیا ہے، کیونکہ انہوں نے آگ پہ پٹی باندھی ہوئی تھی۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تو موجود ہیں اور ان کی جگہ کے اوپر دمبا جو آیا تھا جنت سے وہ کٹا ہوا ہے، وہ کٹا ہوا ہے۔ تو اب پوچھنا یہ ہے، میرا سوال یہ ہے کہ نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، تو اتنی محنت جو ہو رہی ہے، لے کے آ رہے ہیں 10 لاکھ کا، 10 لاکھ 9 لاکھ 8 لاکھ کا بکرے، 1.5 لاکھ کے، 2 لاکھ کے، اور 1 لاکھ کے، اب محلے میں دکھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے ہمارے یہاں کی اونٹ کی یہ قیمت ہے۔ دیکھیے، بکرا ذبح ہوتا ہے اور دمبا ذبح ہوتا ہے اور بیل ذبح ہوتی ہے، بیل کو ذبح کیا جاتا ہے، گائے ذبح ہوتی ہے، اونٹ نہر ہوتا ہے۔ یہ نہر اور ذبح میں کیا فرق ہے؟ کیا چیز فرق ہے؟ اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ کوثر، اس میں یہ نہر سے ملتا جلتا لفظ آپ کو ملے گا، ونہر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک ونہر ان شانک ھو الابتر، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، اب آپ اس کے نعمت کے شکرانے کے لیے نماز پڑھیے۔ آپ پڑھیے، ساری امت سے پڑھوائیے نہیں، آپ پڑھیے، کیونکہ وہ ہم نے آپ کو عطا کیا، وہ نعمت ہم نے آپ کو دی ہے۔ آپ نماز پڑھیں اور قربانی دیں، ونہر، جس میں قربانی میں ذبح نہ ہو، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ونہر، نہر ہو، جیسے اونٹ نہر کیا جاتا ہے وہ قربانی آپ دیجئے، ونہر۔ اور بے شک آپ کا دشمنی ابتر ہوگا، بے نسل ہوگا۔ تو اب آپ یہ دیکھیے، اونٹ کو نیزہ مارا جاتا ہے، اونٹ نہر ہوتا ہے، اونٹ کو اللہ اکبر کر کے کاٹا نہیں جاتا اس طرح کے، اللہ اکبر کر کے نیزہ مارا جاتا ہے، یہ اس جگہ پہ، وہاں سے جو خون کا فوارہ نکلنا شروع ہوتا ہے، تو آہستہ آہستہ جیسے جیسے اس کی جسم سے خون نکلتا جاتا ہوتا ہے، وہ لاغر سے لاغر ہوتا جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ زمین پہ گر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو رسول خدا سے وہ قربانی مانگی جا رہی ہے جس میں نیزہ لگے۔ اب آپ کو کچھ تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ میرا اشارہ سن 61 ہجری میں وہ قربانی جو حسین منی و انا من الحسین کی منزلت پہ امام علی مقام نے 61 ہجری میں دشت کربلا میں دی تھی، تو آپ کو نیزے مارے گئے تھے، نیزے گرز مارے گئے تھے اور آپ شہید ہوئے تھے۔ تو آپ سے کہا ہے کہ ہم نے کوثر دیا، آپ کو کوثر عطا کیا،
آپ نماز پڑھیں شکرانے کی، اور قربانی دیں جس میں ونہر، جس میں نہر ہو، اس قربانی میں بے شک آپ کا دشمن ہی افطر ہوگا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اتنا اونٹ جو دکھایا جا رہا ہے، اتنی گائے دکھائی جا رہی ہے، اتنی بیل دکھائی جا رہی ہے، اتنے دمبے ہیں، اتنے بکرے ہیں، یہ سب اگر یہ اللہ کی راہ میں نہیں جا رہے ہوتے تو خدا کی قسم میں آپ کو کھا کے کہتا ہوں اس کی نسل ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ جتنے کروڑوں کی تعداد میں یہ اللہ کی نظر کیے جاتے ہیں ہر سال، کروڑوں کروڑوں کی تعداد میں، اس سے بھی کروڑوں کی تعداد میں آنے والے سال کے لیے نئے بکرے